اگر الیکشن نئی مردم شماری کے تحت ہونے ہیں تو پھر حلقہ بندیاں کب ہوں گی، یہ بھی ایک اہم کوسچن ہو رہا ہے. اور الیکشن میں تاخیر کا ذمہ دار تمام تر سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ دیکھیے، جو مردم شماری کے اب تک کے ہمارے سامنے معاملات آئے ہیں اس میں ظاہر ہے ایم کیو ایم کو بہت زیادہ تحفظات ہیں، اور جب تک سیاسی جماعتوں کے تحفظات دور نہیں کرتے ایک ایسی مردم شماری، کیونکہ جو پچھلی مردم شماری تھی اس پہ بھی تمام سیاسی جماعتوں کے اور صوبائی حکومتوں کے تحفظات تھے، اور اگر ابھی بھی ایسی مردم شماری نئی جو آئے گی اس کے تحت الیکشنز میں جانا ہے، پہلے تو یہ کہ ٹائم فریم بڑا اہم ہے. 4 سے 5 مہینے کا ٹائم درکار ہوتا ہے آپ کو نئی حلقہ بندیوں کے لیے. پھر جو معاملہ ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ میں جانے کا، دیکھیے کونسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے. کیا ہمارے آئین میں اب یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو انٹرم 2 حکومتیں ہیں اس وقت پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں، جو منتخب حکومتیں ہیں وہ نگراں حکومتیں ہیں، اور جو کونسل آف کامن انٹرسٹ کی کانسٹیٹیوشنل جو اس کا آپ کہہ لیجئے کہ میکنزم ہے، کیا اس میں انٹرم جو دونوں وزرائے اعلیٰ ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے، وہ اپنا فیصلہ دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو منتخب وزرائے اعلیٰ کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ کانسٹیٹیوشن کے تحت کریٹ کیا گیا. تو بہت سارے ایف اینڈ بٹس ہیں. مجھے نہیں پتا کہ شہباز صاحب نے یہ ساری جو گفتگو ہے وہ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہی ہے، کیونکہ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ الیکشنز دیر سے ہوں، اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کو اس پہ بڑے تحفظات ہیں، وہ ڈرے ہوئے ہیں، اور ان کے وزراء کو یہ لگ رہا ہے کہ الیکشنز اگر دیر سے ہوئے تو پھر ہو سکتا ہے کہ الیکشنز 2-3 سال تک ہوں ہی نہ. تو اب اگر وہ اس موقف پر آئے ہیں کہ نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے، تو پھر میرا خیال ہے کہ جلدی الیکشنز والی بات نہیں کہنی چاہیے، کیونکہ یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے متصادم ہیں. اگر جلدی کرانے ہیں تو پھر پرانی مردم شماری کے تحت ہوں گے، اور اگر دیر سے کرانے پھر عوام کو باقاعدہ طور پر کانفیڈنس میں لینا چاہیے. اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے مبہم، صاف بات کرنی چاہیے کہ اگر ہم نے نئی مردم شماری کے تحت لے کے جانا ہے سارے معاملے کو، تو پھر 5-6-7 مہینے الیکشنز تاخیر سے ہو سکتے ہیں. تو یہ جو سیاسی بیان بازی ہے اس میں جو ابہام ہے وہ بہت کنفیوژن کا شکار کر رہا ہے ہم کو بھی، اور میرا خیال ہے کہ سیاسی جماعتیں خود بھی بہت زیادہ کنفیوزڈ ہیں اس معاملے پہ. ٹھیک ہے، آپ کا موقف ہم نے سنا. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں محمود مولوی صاحب. محمود مولوی صاحب، یہ جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام تر صورتحال یہ بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، جیسا کہ آپ کا بھی آج موقف یہی تھا کہ جب تک نئی حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی تب تک ہم الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے. اب جیسے کہ تنزیلہ بتائی تھی کہ ٹائم لائن بہت اس وقت جو وقت ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی تمام تر صورتحال کو اگر ہم دیکھیں تو الیکشنز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیا پاسبلٹیز ایسی ہیں؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ الیکشنز جو ہے نا وہ نئی مردم شماری پہ کیوں ہونا چاہیے اس کی بھی وجہ سن لیں نا. دیکھیں، میں کراچی کی بات کرتا ہوں. کراچی کی ایم کیو ایم اور بہت سارے اور پارٹیز کا کہنا ہے کہ کراچی کی تقریباً 2.5 سے 3.25 کروڑ کی آبادی ہے، اور پرانی مردم شماری دکھا رہی ہے 1.60 کروڑ. ٹھیک ہے نا. اب 33% لوگ ووٹ دیتے ہیں، تو اگر آپ 1,60,000 کا 35% لیں گے تو یہ بنے گا تقریباً 50 لاکھ. ٹھیک ہے. اور اگر واقع میں 3 کروڑ کا لیتے ہیں تو یہ 1 کروڑ لوگوں کا. تو آپ 20 یا 22% لوگوں کے اوپر الیکشن کرا کے باقی 70% کو محروم کرنا، یہ کہاں کی جو ہے تنقید بنتی ہے. دوسری چیز آپ یہ دیکھیں کہ جو میں بتا رہا ہوں کہ ان پرانی مردم شماری میں کئی لوگ تو دنیا سے جا بھی چکے ہیں، اور جو نئے بچے آئے بڑے ہو گئے ہیں وہ بھی ان میں نہیں ہے. تو کم سے کم دیکھیں، نئی ایک دفعہ جب کرانا ہے تو نئی مردم شماری پہ کرائیں، جہاں 3 مہینے کے جگہ میرا موقف یہ 6 مہینے لگ جائے. دیکھیں، اگر 6 مہینے لگتے ہیں اور ایک چیز صاف اور شفاف ہو جاتی ہے تو اس میں میرے خیال سے کوئی برائی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک صاف اور شفاف الیکشن چاہتے ہیں، اور میں کہوں گا کہ ساری عوام یہی چاہتی ہے. این کیو ایم یہ چاہتی ہے، جماعت اسلامی بھی اسی کے اوپر بات کر رہی ہے، اور کیونکہ میں کراچی سے ہوں تو میں بھی اس کے اوپر زور دوں گا کہ دیکھیں، جو مردم شماری ہے نئی مردم شماری ہونا چاہیے. اس حساب سے یہاں پہ کراچی میں سیٹس بھی ایکسٹرا ہو جائیں گی،
اور ٹھیک ہے، جو ہے لیکن محمود مولوی صاحب اگر ہم کراچی کی نئی مردم شماری کی بات کریں تو تب یہ اعداد و شمار سامنے آئی تھی کہ 2 کروڑ آبادی ہے کراچی کی. تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تنازع تو پھر وہیں کا وہیں ہے. کہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ کراچی کی آبادی 2 کروڑ نہیں ہے، 3 یا 3.25 کروڑ تک ہے. تو پھر اس تنازع کو بھی حل کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے نا. دیکھیں وہ بھی ہونی چاہیے، وہ ہو جائے تو بہت بہتر ہے. اس کی وجہ دیکھیں جو ہے بینیفٹس ملیں گے نا. اگر 3 کروڑ کی آبادی ہے اور آپ اس کو 1.5 کروڑ شو کر رہے ہیں تو اسی حساب سے فنڈز ملیں گے. 1.5 کروڑ کے فنڈز تو پورے نہیں پڑیں گے. کیا 3 کروڑ لوگ ہیں؟ اگر آپ ہر چیز کے اوپر دیکھیں، آپ روڈ کے فنڈز دیکھیں، واٹر اینڈ سیوریج دیکھیں، فوڈ کا دیکھیں، تو اگر آپ کہتے ہیں کہ جی کراچی میں 1.5 کروڑ ہے تو آپ گندم ریلیز کریں گے 1.5 کروڑ لوگوں کے لیے، اور وہاں پہ 3 کروڑ کھانے، تو وہاں تو قلت ہوگی نا. اگر آپ پانی ریلیز کریں گے 1.5 کروڑ کے لیے اور 3 کروڑ کی آبادی ہے، تو دیکھیں کراچی کے ساتھ سوتیلی ماں والا سلوک نہیں کرنا چاہیے. ہم جو ہے کراچی والے کوئی سوتیلی اولاد نہیں ہے. اور میں خاص طور پہ کہوں گا کہ کراچی میں پورے پاکستان کے ہر صوبے سے، ہر گاؤں سے لوگ کراچی میں رہ رہے ہیں. کراچی صرف جو ہے کسی ایک کا نہیں ہے، پورا پاکستان منی پاکستان ہے. اور کراچی کے ساتھ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہے ایک کماؤ پود بھی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کراچی میں ٹیکسز کراچی والے دے رہے ہیں، ہر چیز اگر کراچی والے دے رہے ہیں تو ہمارے ساتھ جو ہے یہ ناانصافی کیوں؟ بیرسٹر عامر حسن ہم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا. سر ابھی صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ الیکشن ٹائم پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیونکہ شہباز شریف کی طرف سے تو یہ موقف ہے کہ ہم مکمل طور پر کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن ٹائم پر ہوں. لیکن اگر ہم بات کریں نئی مردم شماری کے نتائج بھی مشترکہ مفادات کونسل تک نہیں پہنچائے گئے، پھر اس کے بعد بھی ایک پراپر پروسیجر ہوتا ہے. تو اب کیا یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت نتائج روک کر بروقت الیکشن کی راہ میں رکاوٹ بنی؟ دیکھیے حکومت کو نہ تو رکاوٹ بننا چاہیے، نہ میرا خیال ہے کہ رکاوٹ بنے گی. پاکستان کا جو آئین ہے وہ بالکل واضح ہے کہ اگر اسمبلی وقت سے پہلے ٹوٹتی ہے تو 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے، ادروائز 60 دن کے اندر الیکشنز ہوں گے. اور نئے سینسس کی بات کرنا اور نئے سینسس کا اگر آپ اس کے نتائج کے اوپر الیکشنز کو کریں گے، نئی حلقہ بندیاں کریں گے، تو اس کے لیے ایک آئینی ترمیم درکار ہوگی جس کے لیے 2/3 اکثریت موجود نہیں ہے پارلیمان میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی ایسی چیز کو بنیاد نہ بنایا جائے. پاکستان پیپلز پارٹی اس بارے میں بہت کلیئر ہے کہ الیکشن اپنے وقت پہ ہونے چاہیے، صاف اور شفاف ہونے چاہیے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ دینی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب اس پہ کوئی آئیں بائیں شائیں اور اگر مگر نہیں، کوئی شک شبہ پیدا نہیں کرنا چاہیے. نگران حکومت اپنے وقت پہ آئے. ہم تو حیران ہو رہے ہیں کہ جس طرح سے گورنمنٹ آخری وقت پہ آ کے بلڈوز کر رہی ہے، بغیر کسی گفت و شنید کے، بغیر اسے کمیٹیز میں بھیجے ہوئے، بغیر اس پہ گفتگو کیے ہوئے. پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک جمہوری تاریخ ہے اور ہم اسے نہ تو سپورٹ کرتے ہیں اور ہم بڑے انکمفرٹیبل ہیں اس وقت جو معاملات ہیں جس طرح سے کیا جا رہا ہے. پتہ نہیں حکومت اس وقت خاص طور پہ وزارت قانون سے اور پھر پاکستان کے عوام کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے وزارت خزانہ سے، ہم لوگ تو اپنی تجویز پہنچا سکتے ہیں. نہ تو ہم سخت لہجے میں بات کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم بلیک میل کرنا چاہتے ہیں.